أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ اہل ایمان کو اس حال پر ہرگز نہ چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ غیب پر تمہیں مطلع کر دیں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے منتخب فرماتا ہے. لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اگر تم ایمان لائے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ سورہ آل عمران کی 179 نمبر کی آیت ہے 179. اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان کو کفار کی حالت میں نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. اہل ایمان پر جو شدائد اور مصائب کو نازل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ناپاک جو ہے وہ منافق اور پاک جو ہے وہ ایماندار اور مخلص بندے دونوں الگ الگ ہو جائیں، ممتاز ہو جائیں، دونوں میں فرق محسوس ہونے لگے. یہ ابتلا کی بھٹی سے اللہ تعالیٰ مومنوں اور مسلمانوں کو گزارنا چاہتے ہیں تاکہ دشمن ذلیل و خوار ہو اور اللہ کے جو واقعی فرمانبردار بندے ہیں وہ بھی کھل کر ظاہر ہو جائیں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ابتلا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نمایاں کر دیتے ہیں ظاہر اور باطن کو انسان کی اور اس کے حالات کو، ورنہ انسان کے سامنے جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا غیب کا علم تو ہے نہیں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کون ظاہر میں کیسا ہے اور باطن میں کیسا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں ان کو غیب کا علم دے دیتے ہیں. اس کے ذریعے سے وہ منافقین کی پہچان بھی ان کو کبھی کبھی کروا دیتے ہیں کہ ان کی سازشوں اور مکر اور کید کو ان کے سامنے کھول دیتے ہیں اپنے رسولوں کے سامنے کہ وہ جو سازشیں کر رہے ہیں ان کا راز فاش کر دیا جاتا ہے. لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا. بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں بتلایا کہ منافقین کیا کید کر رہے ہیں، اس سے بے خبر ہی رہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب اپنے رسولوں ہی کو غیب سے مطلع کرتے ہیں، یعنی انتخاب کرتے ہیں ہم اپنے رسولوں کو. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہتے ہیں اور پھر ان کو غیب کی اطلاع دیتے ہیں. تو یہ غیب کی اطلاع دینے سے لوگوں میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ عالم الغیب ہو گئے. عالم الغیب اور علام الغیوب ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس لیے کہ علم الغیب اسے ہی کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنا علم ذاتی ہو، کسی کا عطائی نہ ہو اور کلی ہو، مکمل ہو، ناقص نہ ہو اور کامل ہو. یہ تین جو صفتیں ہونی چاہیے علم الغیب کے لیے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اس کا علم ذاتی ہے، کامل ہے اور کلی ہے. دوسرے سارے لوگوں کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، ناقص ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی علام الغیوب ہوئے ہیں، اور جو علم وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر، اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ انباء الغیب ہوتا ہے، غیب کی خبریں. ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں. جہاں جہاں پر پچھلی قوموں کے واقعات وغیرہ کا تذکرہ آیا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تم کو بذریعہ وحی بتلا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے نبی کو بھی جو ہے وہ بات نہیں معلوم تھی کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہزاروں سال پرانے واقعات بتلا دیے تو آپ من و ان ایسے بیان کرنے لگے جیسا کہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں.
تو یہ وحی کے ذریعے سے ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ لوگوں میں یہ بدعقیدگی نہ ہو جائے کہ علم الغیب انبیاء کرام کے پاس بھی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ انباء الغیب سے نوازتے ہیں، غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں ان کو۔ علم الغیب تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، جو کلی ہے، عطائی نہیں ہے، جو ناقص نہیں ہے، بلکہ ذاتی علم، اپنے آپ سے علم، اور جو ہے کون و مکان کا علم، ذرے ذرے کا علم، ماضی اور مستقبل کا علم، یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کے پاس ہے ساری غیب کی خزانے کی کنجیاں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کے ذرے ذرے میں کیا کیا ہے۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں اتنا ہی علم ان کے پاس ہوتا ہے، اور نبوت کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے تشریعی علم ان کو دیا جاتا ہے، تکوینی علم بھی ہزاروں ہیں، اور وہ سارے علوم نبیوں کو بھی نہیں دیے جاتے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ نبیوں کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ وہ غیب کے علم سے نوازتے ہیں، وہ خبریں ان کو پہنچاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ان کو لوگوں کی حال احوال معلوم ہوتے ہیں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنا ان کے لیے اچھا ہے، نہیں، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ یہ مال جس میں یہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق بنا کر پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں بخیل کا تذکرہ آیا ہے۔ بخیل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال دے کر رکھا ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ یعنی جو فرض صدقات وغیرہ بھی ہے اس کے اوپر جو واجب ہے اس کو بھی ادا کرنا نہیں چاہتا، زکوٰۃ بھی ادا کرنا نہیں چاہتا۔ اصل میں بخیل کی تعریف شرعی طور پر یہ ہے کہ جو چیزیں اور جو باتیں اور جو مال اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا واجب ہے اس پر خرچ نہ کرے تو وہ بخیل ہے، اور جو مستحب ہے، جن کاموں میں جن امور میں اپنا مال خرچ کرنا اور جو دوسرے جو ہے حقوق اللہ تعالیٰ نے جو مستحب قرار دیے ہیں اس کو ادا نہیں کرا تو وہ بخیل نہیں کہلائے گا۔ لیکن عام طور پر عام معنوں میں سب کو بخیل ہی کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بری عادت ہے۔ اصل میں تو جو واجب ہے اس کے اوپر، جو ذمہ داری ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ڈالی ہے، وہ اگر وہاں پر وہ خرچ نہیں کر رہا ہے تو وہ بخیل ہے۔ اس کے علاوہ اگر نہیں خرچ کر رہا ہے تو وہ اصل میں تو بخیل نہیں ہے شرعی اصطلاح میں، لیکن اس کو بھی بخیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یعنی ہر چیز میں اپنے مال کو روک کر رہے، یعنی کہیں پر بھی خرچ کرنے کی یعنی ضرورت ہی محسوس نہ کرے اور مال میں کنجوسی اور بخالت کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ بہت برا ہے۔ یہ اب اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جانے کے بعد اس کو پتہ چلے گا قیامت میں یعنی کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یعنی وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا تھا اس میں سے اگر میں کچھ آگے بھیج لیا ہوتا تو میرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ہوا خیر واعظم اجرا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل 29ویں پارے میں۔ یعنی جو کچھ بھی تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجو گے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ وہ ضائع ہو گیا اور خراب ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد تم اس کو بہت اچھی اور بہترین حالت میں پاؤ گے۔ تو یہ اپنے ہاتھوں سے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیار دے کر رکھا ہے اس وقت تک تم اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، یہ جو ہے ترغیب دی جا رہی ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر فرمایا جا رہا ہے
کہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو تمہارے انہیں گلوں کا ہار بن جائے گا، توغ بنا کر پہنا دیا جائے گا تم کو وہی مال جس کو تم سینت کر رکھتے تھے۔ اس میں ایک حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن وہ بخیل جو ہوگا جس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہوگا، تو وہ مال اور خزانے کو اس کے گلے کا توق بنا کر ڈالا جائے گا اس صورت میں کہ ایک زہریلا سانپ بن جائے گا وہ، اور اس کی بانچیں پکڑ پکڑ کر وہ کہے گا کہ میں تیرا مال، تیرا سرمایہ، تیرا خزانہ ہوں۔ یہ جو ہے اس کو سزا دی جائے گی اس دن۔ اور قرآن میں سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم فرمایا، یعنی جو خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون۔ اور سزا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد کی دوسری آیت میں کہ اس دن ان کے جو خزانے تھے، جو مال و دولت اور ان کے جو سونے چاندی کے جو ڈھیر تھے، اس کو تختیاں بنا کر آتش جہنم پر تپایا جائے گا، اور ان کی پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ خزانہ اور یہی ہے وہ مال و دولت جن کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اور مزہ چکو اس کا، یہ کہا جائے گا ان سے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ کنز نہیں ہے، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ جس مال پہ جو ہے زکوٰۃ فرض کیے ہیں اور جتنا نصاب بتایا گیا ہے وہ نصاب کے مطابق اگر جو ہے ادا کر دیا جائے تو پھر وہ مال کی طہارت اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، جو بچا ہوا مال ہے وہ پاک مال ہے۔ اس لیے کہ اس بات کی وضاحت ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ فرض کے لیے بات ہو رہی ہے جو واجب ہے، جیسا کہ بخیل کے تذکرے میں یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ بخیل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے اور وہ ان میں جو ہے اپنا مال کو خرچ نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے۔ تو وہ جو ہے اس راہ میں اگر خرچ نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مالدار پر زکوٰۃ، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو پھر وہ خزانہ اس کا جو ہے جو کنز کہلائے گا، اور اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کے صحیح طور پر ادا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے بری ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث۔ اور فرمایا گیا آخر میں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امانت کے طور پر اس کو دے کر رکھا ہے، عارضی مالک بنایا ہے یہاں پر دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے۔ تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اس کا مالک ہو گیا، نہیں، مالک نہیں ہے۔ انسان زندگی بھر ملکیت کا دعویٰ کرتے رہتا ہے کہ فلاں چیز میری، فلاں چیز میری، فلاں گھر میرا، فلاں زمین میری، فلاں دکان میری، فلاں یہ میرا، لیکن جیسے ہی اس کا جو ہے اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، سانس اکھڑتی ہے، اس کے بعد اس کی جو دعوے تھے وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اس کی ملکیت کے دعوے کہیں اور منتقل ہو جاتے ہیں، کوئی اور اس کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے بنتا ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے اور میراث چھوڑتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹ کر جاتی ہے، اور پھر وہ قانون وراثت کے مطابق وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے اقربا میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تقسیم کرتے ہیں ان کے قانون کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جاتا ہے وہ مال پلٹ کر۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ میراث پہ ملنے والا جو مال ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، وہ کسی اور انسان کی طرف سے نہیں۔ انسان جو مرتا ہے وہ مال چھوڑتا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وارث بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اس کے اقربا میں اس کو تقسیم کرنے کا قاعدہ بتا دیے ہیں، تو اس کے مطابق پھر سے وہ دوسروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ تو جو ہے مرنے کی بات ہوئی، جو قیامت برپا ہوگی تو اس وقت بھی
ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہی وارث ہو جائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے ساری چیزیں پلٹ کر اللہ ہی کی طرف چلے جائے گی۔ تو انسان کو اپنے مال پر غرہ نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے، اور زیادہ دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عارضی ملکیت ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ منافقون 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس سے قبل کہ موت آ جائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اس وقت حسرت سے کہنے لگو کہ اے میرے مالک، مجھے اور تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں آپ کی راہ میں مال خرچ کر کے انہیں صدقہ ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، سچائی کو جو ہے ثابت کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، لیکن اس وقت اس کو مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں اس میں کہ ابھی مہلت ہے، ابھی تمہارے پاس اختیارات ہیں، تم کو ہم نے جو مال دے کر رکھا ہے اس میں کنجوسی مت کرو، بخالت مت کرو، بلکہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دینا ہے دے ڈالو ابھی اپنی زندگی میں۔ جو صدقات اور جو چیزیں ضروری ہے، جو واجبات ہیں وہ تو دینا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی بندہ مومن یہ نہ سمجھے کہ میں یہ ادا کر دینے کے بعد میں ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا ہوں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ذمہ داریاں ہیں، مالی ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، امت کی اور دیگر کاموں کے جو صدقات یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی مد سے پورے نہیں ہو سکتے، اس کو بھی جو ہے ہم مسلمانوں ہی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہو، ان کو جو ہے اونچے اونچے درجات ملے اور اللہ کا قرب ان کو حاصل ہو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت عطا فرمائی ہے اور ترغیب دی جا رہی ہے اس آیت میں کہ بخالت کرنا اور پیسے کو اور مال کو روک کر رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آج تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنا جمع کر لیا، اتنا جمع کر لیا، لیکن وہاں جانے کے بعد تم کو پتہ چلے گا کہ زیادہ بہتر تھا کہ میں یہاں سے وہاں منتقل کر دیا ہوتا تو میرے لیے زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن یہاں پر جو رکھ کر گئے ہیں وہ تو جو ہے کسی اور کا ہو گیا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کر دیا گیا تھا وہی جو ہے کام آیا۔ یہ اس وقت تم کو پتہ چلے گا، لہٰذا اب تمہارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ اختیارات کو صحیح استعمال کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے یعنی خرچ کرنے سے یا خرچ نہ کرنے سے کوئی واقف نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم کس نیت سے اور کس طریقے سے خرچ کر رہے ہو اور کتنا مال خرچ کر رہے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔